حول ولا قوة الا باللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 31 اور 32۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، الم ترى، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان الفلک، کہ بے شک کشتی، فی البحر، تجری، چلتی ہے، فی البحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے احسان کے ساتھ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیریکم، تاکہ وہ دکھائے تمہیں، من آیاتہ، اپنی نشانیوں میں سے، ان بے شک فی ذالک، اس میں، لآیات، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے، شکور، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا، اور جب، غشیہم، ڈھانپ لیتی ہے انہیں، موجن، موج، کالظلل، سائبانوں کی مانند، دعوا، پکارتے ہیں وہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، عبادت کو، فلما، پس جب، نجاہم، نجات دیتا ہے وہ انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، فمنہم، تو ان میں سے، مقتصد، میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، وما یجحد، اور نہیں جانتے بوجھتے، انکار کرتے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، الا، مگر، کل ختار، ہر غدار، بدعہدی کرنے والا، کفور، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں سمندر کے تعلق سے اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اب تک جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، اللہ تعالیٰ نے جو اسلوب اختیار کیا اپنی نشانیاں بیان کرنے کے حوالے سے، پیچھے آیت میں گزرا، الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ اور اس سے پیچھے گزرا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اب یہاں فرمایا الم تر ان الفلک تجری، کیا
آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتی چلتی ہے فی البحر سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کے احسان کے ساتھ. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھے، ایسا دیکھنا کہ جس میں غور و فکر شامل ہو. یہ نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے محض ایک لطف حاصل کرنے کے لیے اور ایک لذت حاصل کرنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے، یعنی انجوائے کرنے کے لیے، اور اس میں غور و فکر کا تدبر کا کوئی پہلو موجود نہ ہو. نہیں، انسان دیکھے اللہ کی نشانیوں کو اور ان میں غور و فکر کرے، تدبر کرے، دیکھے کس طرح اللہ تعالیٰ یہ نظام چلا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں کس طرح اس کی قدرت پر اور اس کی وحدانیت پر، اس کی الوہیت پر اور اس کے معبود برحق ہونے پر دلالت کر رہی ہیں. فرمایا کہ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے احسان کے ساتھ. یعنی کشتیوں کا سمندر کے اندر چلنا یہ محض اللہ کے احسان کا اور اس کے انعام کا نتیجہ ہے. انسان کوشش تو کرتا ہے اپنی طرف سے، لیکن محض یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے. اگر اللہ کا احسان، اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے سمندر میں، اتنے گہرے سمندر میں یہ کشتیاں سفر کر سکیں اور یہ کشتیاں چل سکیں. یہ بڑی بڑی بھاری بھرکم کشتیاں، جہاز جو اس قدر ٹنوں کے حساب سے اپنے اوپر وزن لیے ہوئے ہوتی ہیں، سمندر کے اوپر کتنی آرام کے ساتھ اور کتنے سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں، یہ سب بنعمت اللہ، اللہ کے انعام کے ساتھ ہے. ویسے تو ہر سواری کا چلنا ہی اللہ کے انعام کے ساتھ ہے. جیسا کہ سواری کی جو دعا سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا اور ہم اس پر کنٹرول پانے والے اور قابو پانے والے نہیں تھے. اگر اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو یہ ہمارے بس میں نہیں تھی، اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف یقیناً لوٹ کر جانے والے. لیکن کشتیوں کا جو معاملہ ہے، خاص طور پر یہ کشتیاں بھی اور آج کے اس جدید دور کے اندر یہ جہازوں کا جو سفر ہے، فضا کے اندر جو یہ بڑے بڑے جہاز جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں، یہ سب بنعمت اللہ، اللہ کے احسان کی وجہ سے ہے، اللہ کے انعام کی وجہ سے ہے، محض یہ اللہ کا فضل ہے. اور دیکھیں کہ اشیاء کو، چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹایا جا رہا ہے. انسان مادی وسائل پر بھروسہ نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں کمپنی کا بنایا ہوا ہے، اس کے اندر مٹیریل بڑا اعلیٰ استعمال ہوا ہے، اس کو بنانے والے انجینئر بڑے ماہر تھے. تو بڑے بڑے ماہر انجینئر کو ٹائٹینک کی جو مثال ہے اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا ہے. اگر تکبر آ جائے، فخر و غرور آ جائے اور اللہ کی قدرت کا انسان انکار کرے اور اس کے انعام کو تسلیم نہ کرے تو ساری کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نشان عبرت بنا دیتا ہے. تو فرمایا یہ سب اللہ کے انعام کا نتیجہ ہے، اللہ کے احسان کی وجہ سے ہے. لیریکم من آیاتی، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، ساری نہیں. من تبعیضیہ ہے کہ اللہ کی کچھ نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے. یہ مقصد ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں تم دیکھو اور تمہیں اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے، اللہ کی ذات کا یقین ہو جائے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا یقین ہو جائے، اور یہ کہ جو اللہ یہ سارے اختیار رکھتا ہے وہی یہ کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، کوئی کام بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو فرمایا ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں یا عظیم نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں،
ہر ایک تو غور و فکر نہیں کرتا، نہ ہر کوئی ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ فرمایا لکل صبار، ہر بہت زیادہ صبر کرنے والے کے لیے، یہ صبار فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے صبر مطلوب ہے، اور بہت زیادہ صبر مطلوب ہے کہ انسان بے پناہ صبر کرنے والا ہو، استقامت کا رستہ اختیار کرنے والا ہو، مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہو۔ کتنی ہی سختیاں آئیں، کتنے ہی حالات مشکل ہو جائیں، پریشانیوں کا سامنا ہو، تکلیفوں کا سامنا ہو، گھبرائے نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت پر قائم رہے، ڈٹا رہے، لگا رہے۔ اور شکور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا، کہ اگر کوئی نعمت ہے، خوشحالی ہے، تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرے ساتھ ساتھ۔ اور ہر وقت انسان کو بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی حاصل ہے، تو گویا صبر اور شکر کی دونوں چیزیں مطلوب ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے اندر بھی مبالغہ مطلوب ہے کہ بہت زیادہ انسان صبر کرنے والا ہو، حالات سے کسی بھی صورت میں گھبرانے والا نہ ہو، اس کے قدم ڈگمگائے نہ، لڑکھڑائے نہ، اور کسی قسم کی اس کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا بھی ہو، کہ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے وہ ہر حال میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، گناہوں سے دور رہ کر، اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر کے، اچھے کام کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اور اس کی حمد و ثنا کر کے۔ تو یہ دو وصف اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں، جو کہ ایک مومن کے بنیادی وصف ہیں۔ اگر ان چیزوں کے بغیر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مومن ہے، کہ اس کی زندگی میں صبر نہیں ہے یا شکر نہیں ہے، تو ان چیزوں کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا۔ مومن کے بہت سارے اوصاف ہیں، ان میں سے بنیادی طور پر یہ دو وصف ہیں، صبر اور شکر۔ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لاحد الا للمومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے اس میں مومن کے لیے انہی دو چیزوں کو بیان کیا۔ مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ان اصابتہ سراء، اگر خوشحالی پہنچتی ہے، شکر فکان خیر اللہ، شکر ادا کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور اگر تکلیف آتی ہے، صبر فکان خیر اللہ، صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں موج، اللہ تعالیٰ نے موج کا ذکر کیا ہے، موج، اور وہ موج بھی کالظلل، سائبانوں کی طرح، ذلت ان کی جمع ہے ظلل، ہر وہ چیز جو سایہ دے، سایہ فگن ہو جائے، وہ جو ہے وہ ذلت ان کہلاتی ہے۔ تو سائبانوں کی طرح، یعنی بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند، بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی موجیں اور لہریں جو ہیں، انہی میں سے ایک بڑی موج اور بڑی لہر جب انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وہ کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اور ان کی کشتی کو یعنی سمندر کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، اور ایک بڑی موج آ کر ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب ان کو موت اپنے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور وہ پوری طرح یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب نہیں بچ سکتے، اور ابھی غرق ہو جائیں گے، اور اس سمندر کے اندر ڈوب جائیں گے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب یہاں انہیں ان کے سارے معبودان باطلہ بھول جاتے ہیں، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ سارے بھول جاتے ہیں۔ اس مشکل کی سخت ترین گھڑی کے اندر اور اس نازک ترین گھڑی میں پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ دین سے مراد یہاں پکار، عبادت۔
اللہ کے لیے عبادت کو، پکار کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب دیکھیے نا، یہی تو انسان سے مطلوب ہے اور اسی کا نام توحید ہے۔ تو یہ مشرکین اور کفار اس چیز کو اختیار کرتے ہیں کب؟ جب سمندر کے اندر کشتی موجوں میں گھری ہوئی ہوتی ہے، طوفان کی زد میں ہوتی ہے، اس وقت اس کیفیت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ یہی کیفیت انسان کی خشکی کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کو پکارے، اللہ کے لیے دین کو، عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو فرمایا ہے کہ یہ اس مشکل گھڑی میں اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اس وقت کہ یہاں اللہ کے سوا کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ جیسے وہ حدیث کے اندر واقعہ بیان ہوا نا سنن نسائی میں، ابو جہل کے جو بیٹے تھے عکرمہ رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام قبول کرنے کا، کہ اسی چیز کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر کشتی میں سوار ہو کر بھاگے تو رستے میں طوفان آ گیا۔ اب وہاں جو ملاح تھا، کشتی چلانے والا تھا، اس نے کہا اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، خالص اللہ کو پکارو، تمہارے معبود یہاں تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ لات، منات، عزا، ہبل، اساف، نائلہ اور دیگر جو تمہارے بت ہیں وہ تمہیں بچا لیں گے، یہاں کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا، یہاں تمہارے معبود تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ایک اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ، اگر بچائے گا تو وہی بچائے گا۔ تو پھر اس موقع پر عکرمہ بن ابی جہل نے اللہ تعالی سے دعا کی۔ دعا یہ تھی کہ اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی اضع یدی فی یدیہ فلا اجیدنہ عفوا کریما۔ یا اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس صورت حال سے بچا لیا جس میں اب میں پھنسا ہوا ہوں، اس مشکل سے تو نے مجھے عافیت دے دی، تو میں سیدھا یہاں سے نکل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، یعنی اسلام قبول کر لوں گا۔ میں نے ان کو بہت معاف کرنے والا اور نہایت کریم انسان پایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور گئے، سیدھا جا کے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ واقعہ بتایا انہوں نے اپنا سارا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی کہ مشکلات میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مشرکین بھی اللہ کو پکارتے تھے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ حال تو مشرکین مکہ کا بیان، اور آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو مشرک، کئی لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہ شرک کیسے کرتا ہے، کلمہ گو تو مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ مشرک بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ کو طرح طرح کی پکارے نظر آئیں گے، کوئی یا رسول اللہ مدد پکارتا ہے، کوئی یا علی مدد پکارتا ہے، کوئی یا غوث اعظم مدد پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کو پکارتا ہے، کسی نے کسی کو مشکل کشا بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، اور مصیبت اور مشکلات کے اندر بھی اللہ کے سوا غیروں کی پکاریں لگاتے ہیں۔ حالانکہ مشرکین مکہ بھی اپنی مصیبت اور مشکل میں صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے۔ تو فرمایا فلما نجاہم الی البر، جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، اس کے سوا بچانے والا اور کوئی نہیں۔ ظاہری اسباب تو سب فیل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تو وہ ان کو بچا لیتا ہے اور خشکی تک پہنچا دیتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے، یہ من تبعیدیہ ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ میانہ روی اختیار کرنے والے۔ یہ جو مقتصد ہے نا، یہاں اس کے مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، بنیادی طور پر 3 معنی بیان کیے ہیں، اور قرآن مجید کے الفاظ کے اندر بڑی جامعیت ہوتی ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ تینوں تفسیروں کا متحمل ہے۔
تینوں تفسیریں اس کی ہو سکتی ہیں اور تینوں تفسیریں اپنی جگہ بالکل مناسب ہیں۔ نمبر ایک، مقتصد کا معنی ہے عہد کو پورا کرنے والا، سیدھی راہ کو اختیار، لفظی معنی تو ہم نے اس کا بتا دیا، میانہ روی اختیار کرنے والا، اعتدال اختیار کرنے والا۔ تو ایک معنی اس کا ہے سیدھا رہنے والے، یعنی کچھ ان میں سے سیدھے رہنے والے ہیں، سیدھے رستے کو اختیار کرنے والے، یا پھر عہد کو پورا کرنے والے کہ جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا، جیسے ہم نے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے، تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، خشکی میں جا کر بھی پھر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہتے ہیں۔ تو ایک معنی اس کا ہے عہد کو پورا کرنے والا اور سیدھے رستے پر چلنے والا۔ تو میانہ روی جو ہے، جو میانہ روی ہے اس میں اعتدال میں جو سب سے زیادہ جو اعتدال ہے وہ سیدھا رستہ ہے، سیدھے رستے کے اندر اعتدال ہے اور سیدھے رستے کے اندر میانہ روی ہے۔ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے، مقتصد کا معنی ہے ای مقتصد فی الکفر، کفر میں میانہ روی اختیار کرنے والے، یعنی خشکی کی طرف نجات پانے کے بعد رہتے تو کافر ہی ہیں لیکن ان کے کفر کی جو شدت ہے اس میں کمی آ جاتی، اس میں میانہ روی آ جاتی، اس سخت درجے کے کافر نہیں رہتے جس سخت درجے کے کافر وہ پہلے تھے، ان کے کفر میں کمی آ جاتی ہے، میانہ روی آ جاتی ہے، اگرچہ یہ انہیں فائدہ نہیں دے گی اس لیے کہ وہ کفر پر قائم، چاہے اس کفر میں وہ ان کی شدت نہیں رہی لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ تیسرا معنی اس کا ہے ای مقتصد فی الایمان والعمل، ایمان اور عمل میں میانہ روی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جس اخلاص کے ساتھ مشکل میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، جب مشکل سے ان کو نجات مل جاتی ہے اب اس درجے کا اخلاص ان کے اندر باقی نہیں رہتا، اور عمل کے اندر بھی اس طرح محنت باقی نہیں رہتی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ خشکی کی طرف آنے کے بعد بھی اسی طرح خوب اللہ کو پکارتے اور اللہ سے مدد مانگتے اور نیک عمل کرتے، جس طرح مشکل میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارا تھا اور نیک عمل کی طرف توجہ دی تھی، تو کچھ ان میں سے ایمان اور عمل صالح میں میانہ روی اختیار کرنے والے۔ تو یہ تین اس کی تفسیریں بنیادی طور پر مفسرین نے بیان کی ہیں اور تینوں ہی اپنی جگہ درست ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، فرمایا نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا۔ یجحد میں خاص معنی ہے جانتے بوجھتے انکار کرنا۔ کفر کی مختلف صورتیں ہیں، کفر اعراض، کفر استکبار، کفر جحود، یہاں کفر جحود مراد، جانتے بوجھتے حق کو پہچان لینے کے بعد اس کا انکار کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہماری آیتوں کو جاننے بوجھنے کے بعد بھی وہی لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، یہ حسر کا اسلوب ہے۔ الا کل خطار کفور، ہر خطار ای غدار، بدعہدی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا، بہت زیادہ بدعہد انسان، تو جو بہت زیادہ بدعہدی کرنے والا ہے، عہد شکنی کرنے والا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا بھی اسے کوئی لحاظ اور پاس نہیں ہے، وہ ہماری آیتوں کو جانتے بوجھتے جھٹلاتے ہیں۔ اور کفور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے شکر ادا کرنے کے بجائے جو بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہو۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جتنے کافر ہیں اور جتنے اللہ کے نافرمان سرکش ہیں، دونوں کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے، وہ بدعہد بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ناشکرے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.